اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کے منور متبرک اور معطر دن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس کے شرکاء سے فیروز پور روڈ کانا کی سرزمین پر مجھے محو گفتگو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جماعت اہل سنت، تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تنظیمات اہل سنت کی طرف سے اس تاریخ ساز جلوس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جلوس کے جتنے بھی منتظمین ہیں، مولانا محمد ندیم جیلانی صاحب، مولانا اشرف علی سعیدی صاحب، تمام احباب کو، بالخصوص حافظ اکبر صاحب کو، تمام کو میں اپنی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور جتنے بھی عاشق یہ کھلے چہرے اور کھلے ماتھے لے کے بیٹھے ہیں، میں سب کی ہمت کو، عقیدت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کے اظہار کا حق ادا کر دیا ہے۔ چند ضروری باتیں ہیں، ان کی طرف ہر شخص توجہ کرے کہ جن حالات میں آج ہم جی رہے ہیں، اس میلاد کے دن کا اور میلاد منانے کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، اور وہ دولت ملی ہے تو طیبہ کے چاند کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لیے آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیج کر صرف اس وقت کے لوگوں پر ہی کرم نہیں کیا تھا، ہم پہ بھی کرم کیا ہے کہ جس کے صدقے آج بھی ہمارے دلوں میں نور ایمان چمک رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایمان کے دعوے دار کئی ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کے ہاں آج صفحے ماتم ہے، جن کے گھر اندھیرے ہیں، جنہیں آج سوگ کی کیفیت کا سامنا ہے، لیکن تمہارے کھلے چہرے دیکھ کے مجھے پتا چل رہا ہے کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نہیں، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ ہم نے جھنڈے لہرا کر، گھروں کو سجا کر، نعرے لگا کر یہ بتایا ہے کہ جس طرح موسم بہار آتے ہی ہر درخت بیدار ہو جاتا ہے، ایسے ہی ربیع الاول آتے ہی ہر خوش وقت بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر بہار کے موسم میں کسی درخت پہ پتا نہ ہو اور پھول نہ ہو، اس کے احتجاج سے بہار کا انکار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ جو ٹنڈ ہو، کروڑوں درختوں میں ایک، جس پر نہ پھول ہو، نہ پتا ہو، نہ کلی ہو، اور اپنی سردگی سے یہ ظاہر کرنا چاہے کہ بہار نہیں ہوتی تو مجھ میں بھی ہوتی، اسے قریدنے سے پتا چلتا ہے کہ بیچارہ بہار کیا مناتا، اس میں بہار منانے کی صلاحیت ہی نہیں، اس کی جڑیں مری ہوئی ہیں۔ جیسے موسم بہار میں وہ درخت جس کی جڑیں مر چکی ہو، اس پہ پتے نظر نہیں آتے، ایسے ربیع الاول شریف میں جس کے عقیدے کی جان نکل چکی ہو، اس کے چہرے پہ خوشی بھی نظر نہیں آتی۔ مبارک ہو تمہیں، تم نے رکھی سکھی کھائی ہے مگر عقیدے کی دولت بچائی ہے، اس لیے آج تمہارے چہروں پہ بہار آئی ہے۔ جنہوں نے ریالوں کے اپنے عقیدے بیچ دیے، آج انہیں پتہ نہیں کہ عید کا موسم آیا ہے۔ اس واسطے عید میلاد کے اس اجتماع میں تجھ سے گزارش کروں گا کہ جس عقیدے کی بنیاد پر تمہیں عید کی لذت ملی ہے، اس پر کبھی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ ہر وقت اس عقیدے کی حفاظت کرو، سنی بن کے رہو، سنی بن کے جیو، سنی بن کے بیٹھو،
سنی بن کے چلو. خدا کی قسم ہر سنی اگر دن میں 10 مرتبہ اپنے سنی ہونے کا اعلان کرے گا، کیڑے مکوڑے اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. دیکھو آج نکلے ہو تو پتہ چل رہا ہے کہ بد عقیدہ سنیت اپنے سوراخوں میں داخل ہو گئی ہے. یاد رکھو ہماری 2 پہچانیں ہیں، اسلام بھی اہل سنت بھی. یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے. اس واسطے اس پہ فخر کرو. تمہیں تمہارے پیر و مرشد نام نے تو بتاتے ہو، میرے پور پیر نے، میرے شیخ نے، میرے استاد نے مجھے یہ لقب دیا ہے. تو تمہیں پتا ہے کہ تمہیں اہل سنت کا لقب کہاں سے ملا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر روایت کرتے ہیں کہ قیامت تک حق پرستوں کا نام اہل سنت مدینے کے تاجدار نے رکھا ہے. تو جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی اہل سنت کی ہے. اس واسطے کبھی اپنا تعارف چھپاؤ نہیں، اپنی خوشبو پھیلاؤ. جب بولو گے تو دنیا کو پتہ چلے گا اہل سنت کل بھی جمہور امت کے نمائندہ تھے، اور آج بھی پوری دنیا میں اکثریت ہے تو اہل سنت و جماعت کی ہے. اب جلوس نکل رہے ہیں پوری دنیا میں، یمن ہو، مصر ہو، عراق ہو، الجزائر ہو، تیونس ہو، ہند ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، پوری دنیا جھوم اٹھی ہے یا نبی کی صداؤں سے. تو پتہ چلا اہل سنت کل بھی کائنات میں حقیقتوں کے ترجمان تھے، اور آج بھی حقیقتوں کے ترجمان ہیں. ساتھ اس بات کو بھی تیسری بات یہ ہے، ہمارے پاس پلرز آف اسلام پورا دین ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں صحابہ کے پاس تھی، ہمارے پاس بھی آ گئی. شروع سے ایک شعبہ اس دین کے ساتھ ساتھ نبی کے دشمنوں کے دل جلانے کا بھی شعبہ ہے. یاد رکھو، چہرے پہ داڑھی ضرور رکھو، دشمن نبی کا دل جلے گا. سر پہ دستار ہو، دشمن نبی کا دل جلے گا. نماز پڑھو، دشمن نبی کا دل جلے گا. مگر اس کے علاوہ ایک ایسا کام ہے کہ صحابہ نے وہ کر کے بتایا کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ وہ کرنا صرف جائز ہی نہیں، وقت آئے تو فرائض میں سب سے بڑا فرض بن جاتا ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں، تم جو چلے ہو جلوس میں قدم قدم، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِيَا يَغِيثُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. کہ مسلمان جب قدم اٹھائے اور اس کے چلنے سے کافر کا دل چلے، رب اس قدم کو بھی عمل صالح بنا دیتا ہے. یہ نص قطعی ہے، یہ قرآن ہے. آج زمانہ وہ ہے کہ ادھر ویسٹ کے شیطان فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر یہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی ایک جیسا ہے. اوباما نے کہا تھا، یونائٹڈ نیشن میں کہا تھا، نیو یارک میں کہا تھا، کہہ رہا تھا the majority of Americans like me, they are Christians, yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief. وہ کہتا ہے ہم اپنے ملک میں ہمارے نصارہ کا مقدس ترین عقیدہ ہو، اس کے خلاف کوئی توہین کرے ہم اسے پکڑتے نہیں، ہم توہین برداشت کرتے ہیں. The answer is enshrined between our laws کہ مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے نہ بنا اور توہین نہ کرو. کہتا جواب ہمارے قانون میں ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارا قانون فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس کا مطلب ہے جو چاہے جس کے خلاف جیسا چاہے بول سکتا ہے. اس نے اپنی مثال دے کر کہا میں صدر ہوں، لوگ میرے خلاف بھی بول لیتے ہیں، تو مسلمانوں معاذ اللہ تمہارے نبی کے خلاف بولے تو تم غصہ نہ کیا کرو. یہ اوباما نے کہا. کانا کے مسلمان، ویسٹ کے اوباما شیطان
اور اس کے جانشینوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اے کائنات کے بندر، تو اپنے آپ کو محمد عربی سے ملا رہا ہے کہ تیرے خلاف بولا جا سکتا ہے تو ان کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے۔ کانا کے سنی اعلان کر رہا ہے کہ محمد عربی تو کیا، اے پوچھنے تو ان کے بلال کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بلال بنا کر تو جلوس نکالنے کا نماز روزے کی ہمراہ شروع سے سلسلہ ہے کہ گستاخوں کو پیغام دو، نبی کے دشمنوں کو پیغام دو، اسلام کے دشمنوں کو پیغام دو۔ قرآن کے ساتھ صحیح بخاری پڑھتا ہوں، صحابہ بیٹھے تھے حدیبیہ میں، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، تہجد بھی پڑھ رہے تھے، مگر جب عروہ بن مسعود آیا قریش کا سفیر، تو صحابہ نے ایک اور کام بھی مزید ساتھ پہلے بھی کرتے تھے، خصوصی طور پر کیا۔ وہ کیا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا۔ کافر عروہ نے پچھلوں کو جا کے بتایا، کیا کیسر کے پاس بھی گیا تھا، کسرا کے پاس بھی گیا تھا، نجاشی کے پاس بھی گیا تھا۔ یہ بخاری میں خدا کا قسم آج تک میں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو صحابہ اپنے نبی کی تعظیم کا پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا بتایا کافروں کو؟ نماز نہیں بتائی جاتی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکاة۔ روایت کی کافر نے پچھڑوں کو جا کر تو کہا اذا تنخم ان تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم۔ کہتا کیسر تھوکتا تھا، تھوک زمین پہ گرتا تھا، کسرا تھوکتا تھا، تھوک زمین پہ گرتا تھا، نجاشی نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا۔ مگر مکہ کے چودھریوں، تم کیسر کے ساتھ محمد عربی کو نہ ملاؤ۔ کیوں؟ کہا کیسر کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبی کے دیوانے اور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل نماز سے نہیں پیش کی، دلیل اس کام سے پیش کی۔ کہتا ہے کیسر تھوکتا تھا، تھوک زمین پہ گرتا تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن ہونٹوں سے جدا کرتے تھے تو وہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے تھے۔ اور کہتا فطالہ کبھی وجہ ہوں وچلتا ہوں، جسے ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگاتا تھا۔ کہا تجھے تتلون علی وضو ہی، کہتا پانی مشکیزے میں تھا تو جھگڑا نہیں تھا، وہی پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو میں استعمال کرتے تھے تو صحابہ اس کا بھی ادب کرتے تھے۔ اب کافر پچھڑوں کو جا کر یہ بتا کے بتاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بادشاہ جیسا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ جو لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں یہ تمہیں بتا رہے ہیں جن کا لعاب ہم نیچے نہ گرنے دیں، لو ہم کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ تو صحابہ میں چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامت تھا، نماز تھی، لیکن اس کے باوجود حدیث میں یہ جو ہے کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے۔ ایک بہت بڑا نجدی محدث بخاری کی شرح میں محمد بن صالح بن شامل لکھتا ہے، کہتا ما کانوا یفعلون ذلک فی ایام العادیہ، صحابہ عام دنوں میں یوں نہیں کرتے تھے، یہ اس کا ایک مفروضہ ہے۔ اس دن کیوں کیا؟ کہتا لیکن من اجل اغاظۃ المشرکین، چونکہ دشمن نبی آیا تھا تو صحابہ نے کہا اتنا نماز سے اس کا دل نہیں جلے گا جتنا نبی کا لعاب ماتھے پہ لگائے تو اس کا دل جلے گا۔ تو سنت صحابہ ثابت ہوئی۔ سنت صحابہ یہ بھی ہے کہ دشمن نبی کا دل جلایا جائے، اور یہ کہ کانے کے مسلمانوں نے نہیں گھڑی، یہ حدیبیہ والوں نے اپنائی ہے۔ تو میں کہتا ہوں صحابہ والا پورا دین ہمارے پاس ہے، ہم ان کا آفتاب جیسا، ہمارا چراغ جیسا۔ انہوں نے رب کو مانا، ہم نے بھی مانا، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانا، ہم نے بھی مانا، انہوں نے سارے رسولوں کو مانا، ہم نے بھی مانا، انہوں نے نبیوں کو مانا، ہم نے بھی مانا، کتابوں کو مانا، ہم نے مانا، انہوں نے فرشتوں کو مانا، ہم نے مانا، انہوں نے آخرت کو مانا، ہم نے مانا۔ نماز وہاں ہے، نماز یہاں ہے، روزہ وہاں ہے، روزہ یہاں ہے، زکوٰۃ وہاں ہے، زکوٰۃ یہاں ہے، حج وہاں ہے، حج یہ بھی کرتے ہیں، مگر دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے انہیں لعاب دہن ملا تھا۔
آج ہمارے پاس باب دخل نہیں. یا تو دشمن نبی نہ ہوتا تو ہم کہتے چلو یہ شعبہ ہم نے چھٹی مل گئی ہے کہ نماز روزہ تو کریں گے. دشمن نبی کا دل جلانے والی چھٹی مل گئی ہے کیونکہ دشمن نبی دنیا سے ختم ہو گیا. مگر ایسا نہیں. وہ کمینہ تو اس گلی میں بھی جلوس کے خلاف پمفلٹ بانٹ رہا ہے. دشمن نبی اقتدار لے کر امریکہ کا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کہتا ہے میں توہین کروں گا. تو جنہوں نے یورپ سے کتاب میرے پاس پہنچی ہے ہر صفحے پہ نئی توہین ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہم کریں گے. معاذ اللہ. دشمن نبی ہے اور ادھر عاشق بھی ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں. تو پھر دل کیسے جلائیں دشمن نبی کا؟ دل کیسے جلائیں؟ واقع تو ہم تو نہیں. تو یہ منظر سامنے ہے. میرا قرآن کہتا ہے, میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے, یہ شریعت کہتی ہے کہ حوصلہ رکھو دشمن کا دل چلے گا. ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جائے, گھر سجاؤ, دشمن نبی کا دل چلے گا. 12 ربیع الاول شریف کو میلاد میں سینہ تان کے چلو, دشمن نبی کا دل چلے گا. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ, دشمن نبی کا دل چلے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ابھی میں ان سارے علماء زعماء سب سے کہوں گا, ہم نے آپ کے سامنے حلف اٹھانا ہے لبیک کا, آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے. میں تحریک لبیک کے چیئرمین کی حیثیت سے تمہارا حلف وصول کروں گا اور ہم مل کے پیغام بھیجیں گے امریکی شیطان کو کہ دیکھ لے نبی کے دیوانے مر نہیں گئے, آج بھی گلی گلی یا نبی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. قرآن نے ہمیں میلاد منانے کا جو طریقہ دیا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فلو کرہ المشرکون. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے کہ انہیں 7 دین حق دے کے بھیجا کہ وہ دین حق کو ہر دین پہ غالب کرے, اگرچہ مشرکوں کو مرچیں لگتی رہے. یہ رب کا قرآن ہے. تو میلاد ہے دین حق کی شان اور دین حق کو غالب کرنے کا عزم. ابھی 28 نومبر کی بات ہے, امریکہ نے اپنے ملازموں کو تازہ خط لکھا ہے. امریکہ نے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی 28 نومبر کو ہمارے اخباروں میں ان کا خط چھپا ہے. انہوں نے کہا پاکستانیوں اپنا نصاب تعلیم بدلو, اسلامی شخصیات اور اسلامی تعلیمات نکالو, ہندوؤں سکھوں اور یہودیوں کے تذکرے شامل کرو. اور ایک جملہ جس دن سے پڑھا ہے مجھے چین نہیں آ رہا, وہ جملہ یہ لکھا تھا کہ تمہارے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جو یہ جملہ پڑھایا جاتا ہے کہ صرف اسلام ہی سچا دین ہے, معاذ اللہ یہ جملہ نصاب سے نکال دو. یہ واضح لکھا پڑھ سکتے ہو. امریکہ ہمیں پیغام دے رہا ہے, کہتا ہے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے, یہ اسرار ختم کرو, سب کو سچا مانو. ایسے میں 12 ربیع الاول شریف کے روشن دن میں علماء و مشائخ سے نہیں, سنی دکاندار سے, کاشتکار سے, بزنس مین سے, کارکن سے پوچھ کے امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے کارکنوں, سنی دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں, کیا امریکہ کے کہنے پر قرآن بدلا جا سکتا ہے؟ تو یہ جملہ تو قرآن کا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرماتا صرف اسلام سچا دین ہے, باقی جھوٹے ہیں. اللہ فرماتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے. رب فرماتا ہے میں نے نبی پاک کو بھیجا اس لیے ہے, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ اس دین کو ہر دین پہ غالب کریں. دین حق کو ہر دین پہ، سارے بولو، دین حق کو ہر دین پہ. میلاد اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، دین حق کو ہر دین پہ غالب کریں. اب اگر غالب کرنے کا 1000 کام ہے، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ باقی سارے دینوں کو جھوٹا کہیں، پھر اسے غالب کریں گے. ورنہ اس کو غالب کرنے کا مطلب کیا؟ باقی سب جھوٹ، حق ہے تو دین اسلام. اور ادھر امریکہ کہتا ہے تم یہ حساب سے نکال دو. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں، ٹائم مختصر ہے. اگر آج ہم نے سٹینڈ نہ لیا اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تو امریکہ کے چاپلوس نوکر تو نصاب بدلنے میں دیر نہیں لگائیں گے. تو پتہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب نصاب بدل جائے گا، سارے دینوں کو برحق کہا جائے گا، لاکھوں طالب علم، لاکھوں ٹیچر، لاکھوں پروفیسر جب یہ جملہ پڑھائیں گے کہ سارے دینی سچے ہیں تو ایمان سے ہاتھوں بیٹھیں گے. تمہارا ننھا منہ بچہ سکول جائے گا مومن، واپس آئے گا تو مرتد ہو چکا ہوگا. آ کے کہے گا ابا جی تم کہتے ہو کہ صرف مسلمان سچے ہیں، ہمیں تو کالج میں پڑھایا گیا ہے ہندو بھی سچا ہے، سکھ بھی سچا ہے، یہودی بھی سچا ہے، نصرانی بھی سچا ہے. تم کہو گے بچے ہوش کر، ایسا مت بول، ورنہ میری چارپائی کو کل ہاتھ نہ لگانا، میرے جنازے میں کھڑا نہ ہونا. یہ بولی کافروں کی ہے جو تم بول رہا ہے. تو تمہارا بچہ کہے بابا اس وقت کہاں سویا ہوا تھا جب نصاب بدل رہا تھا؟ کہاں تھے تمہارے لیڈر؟ کہاں تھے تمہارے عالم؟ کہاں تھے تم جب امریکہ کے کہنے پر کفر کیا جا رہا تھا؟ صرف میلاد بنا کے سو جانا اس سے نجات نہیں ہوگی. میلاد کا پیغام سینے میں رکھو. اور سنی بیدار ہے، اس کے ہر گوشے میں ممتاز قادری جیسے لوگ پھرتے رہے ہیں. بات سمیٹنا چاہتا ہوں، میں تم سب کی طرف سے امریکہ سے بات کرنے لگا ہوں اور یہاں ہی نہیں پورے ملک میں کر رہا ہوں. اے شیطان امریکہ، سن لے، ہم تیرے کرایدار نہیں. سن لے، یہ پاکستان تیری کالونی نہیں. سن لے، ہم نے واشنگٹن کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے. یہ پاکستان مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے. ہم جان دے دیں گے مگر نصاب میں تبدیلی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اس سلسلہ میں ہم نصاب تعلیم سیمینار بھی انشاءاللہ منعقد کریں گے. اور 4 جنوری کو اس مسئلے پر ہم نے آواز بلند کرنے کے لیے داتا صاحب سے ریلی رکھی ہے پنجاب اسمبلی تک. کس تاریخ کو؟ اپنے بچوں کے کلیجے بچانے کے لیے اور دین سے وفا کرنے کے لیے 4 جنوری کو 1 بجے داتا صاحب پہنچنا ہے. یہ دن وہ ہے جب اکیلا بندہ کروڑوں کے بوجھ اٹھا گیا تھا. ممتاز حسین قادری نے 4 جنوری 2011 کو گستاخ مارا تھا. اسی دن ہم اس نئے عزم کے لیے نکل رہے ہیں اور ممتاز قادری کو سلام کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں اکٹھے ہو کر پورے ملک میں یہ بتائیں گے کہ شیطان تاثیر کا حامی کوئی نہیں، ممتاز کے دیوانے گلی گلی میں پھر رہے ہیں. پھر 2 مارچ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں انٹرنیشنل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی ممتاز قادری کے پہلے سالانہ عرس پر. اور 2 اپریل کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر دین حق کی بقا کے لیے عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ان سارے پروگراموں میں آپ حضرات نے شرکت کرنی ہے اس ایمان اور جشن میلاد کی خاطر. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. جیسے آج جاگے ہوئے ہو ایسے روزانہ جاگے رہو تو امریکہ کی ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی
پھر آگے کیا دشواری ہے؟ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر کون کرے، اب رات اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ وہ حق قول ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف 2-4 لوگوں کی تحریک نہیں، میں اس بات کو بلند کر رہا ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ ہر سنی تنظیم کی تحریک ہے، ہر سنی پیر کی تحریک ہے، ہر آستانے کی تحریک ہے، ہر سنی مسجد کی تحریک ہے، ہر سنی دارالعلوم کی تحریک ہے۔ ہم یہ پورا گلدستہ اکٹھا کر کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، پارلیمنٹ میں بھی لبیک کی صدائیں ہوگی اور واشنگٹن میں بھی دراڑیں پڑیں گی اس صدا کی وجہ سے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں تمام علماء مشائخ زعماء سارے ادھر کھڑے ہو، آپ اٹھ کے کھڑے ہو۔ ادھر امریکہ اس نے بھی اپنے ہماری بھیجے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلمیں گستاخانہ بنائی تھی تو کتنے بھول گئے جو دروازے بند کر کے بیٹھے ہو۔ ہم نے اس شیطان کو پیغام بھیجنا ہے، ہم بھولے نہیں، بھٹکے نہیں، جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سارے بولو، آخر تک بولو۔ امریکہ بھی اپنے ہواریوں کو بھیجے ہوئے ہے، عرش کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے اور مدینہ منورہ سے محبوب بھی دیکھ رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی طرح کھڑے ہو جائیں، مل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام۔ مصطفیٰ